अस्सलाम वालेकुम। आज मरीम नवाज का एक और खिताब तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा। देखें, बहुत सारे प्रोग्राम्स में ना मैं ये बात कहता था कि जब तक इदारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से खुल के माफ़ी नहीं मांगेंगे, इन रिटर्न माफ़ी नहीं मांगेंगे, इदारा जाती माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक इस पाकिस्तान का ना अब बेहतर होना मुश्किल हो गया। अच्छा, ये मैं क्यों कहता था? ये मेरी कोई अपनी अकल दानिश नहीं थी। मैं चंद एक जो या काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके अंदर मैं एक एज अ स्टूडेंट बैठा हुआ होता हूँ, सुनता हूँ, वहां से बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलती हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर बदमाशी और बेज़ाब्तगी और लूटमार का दौर दौरा रहा 70 साल, यानी कि सिविलियंस आते, काम करते और उन्हीं के ऊपर बददियानत चोर डाकू डकैत इंडिया का यार और उनको बाकायदा सजाएं दी जाती और फिर निशाने हैदर से लेकर तमाम तमगे अपने लिए रखे हैं। किसी सिविलियन को निशाने हैदर मिल ही नहीं सकता। आप अंदाजा लगाएं कि वो डिक्लेयर्ड गद्दार इस मुल्क के, उन्होंने इस निशाने हैदर को अपने लिए मुख्तस किया हुआ कि ये हमारे लिए ही है। सिविलियंस जो उनसे है ना, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर किया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो 4 चीजें नजर आती हैं, जो 4 सड़कें नजर आती हैं, जो इंडस्ट्री नजर आती है, जो बिजली नजर आती है, जो तरक्की खुशहाली नजर आती है, वो सिविलियंस, उनको ये हक ही हासिल नहीं है कि वो निशाने हैदर ले सकें। शाबाश भाई। अच्छा, इनफ इज इनफ जो होती है ना, एक हद, वो जब क्रॉस हो जाती है तो फिर कुदरत खुद रास्ते निकाल देती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना 3 दफा कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। 3 दफा हुकूमतें मिली, हुकूमतें चली गई। मियां नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि उनका एक जो आप कह लें कि भाई है, और उसने बहुत अच्छा सर्व किया पंजाब के अंदर, कोई शक नहीं है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एक्सीलेंट, शहबाज शरीफ। अच्छा, जो पॉलिटिकली है उसके अंदर हम आप देखें, सीट पे जो मर्जी बैठा हो, सदारत की सीट पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, लेकिन जो पब्लिक ने जो सदारत दी है ना इस वक्त में, वो मरीम नवाज शरीफ को दी है। वो लेगेसी को लेकर आगे बढ़ गई है। मरीम नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लेगेसी को लेकर आगे बढ़ गई है। एक तो वो वक्त था ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2 दफा यह मौका मिला कि वो पब्लिक से रुजू कर सकते थे, मियां नवाज शरीफ ने नहीं किया। एक, जिस टाइम में आप ये देख लें कि डॉन लीक्स हुई थी, उस वक्त में बहुत सारे लोगों ने कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप चीफ समेत, आर्मी चीफ समेत, ये जितने हैं ना इसके पीछे किरदार, सबको सैक करें। इस वक्त में आपने मुल्क को बहरान से बाहर निकाल दिया है। आप हैं जिसके ऊपर अवाम का एतमाद है। 2 दिन के अंदर ना ये सब झाग की तरह बैठ जाएंगे और अगर तख्ता उल्टाएंगे तो इनको गले पड़ जाएगा सारा मामला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, नहीं, मेरे इदारे की इज्जत, मैं क्या करता। बस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फिर इस पाकिस्तान की कौम को भी जो ना भुगतनी पड़ी वो आग। और ये देख लें, ये सारे नताइज उस वक्त के जो आप कह लें कि जो उस वक्त में रियायत की थी ना इन मुजरिमों के साथ, ये उसका नतीजा है। उस वक्त में भी हमारी जितनी मालूमात है, मरीम नवाज शरीफ कह रही थी कि नहीं स्टैंड ले, और नाराज भी हो गई थी। ये मैं आपको बता रहा हूं डॉन लीक्स के वक्त से, पनामा लीक्स नहीं, डॉन लीक्स के वक्त से, जिस टाइम में बता दिया गया था जनाब अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनाब जर्नैलों को यह बात कही है कि आप अपने घर की सफाई करें। चाइना समेत पूरी दुनिया हमसे ये कहती है ये किन मुजरिमों को आपने पाल के रखा हुआ है, किन को प्रोटेक्शन देते हैं, किस लिए ये। और ये जनाब बता रहे होते थे कि जनाब ये तो हमारे बड़े एसिड्स हैं। तो एसिड्स ने इस वक्त में मुल्क को आग लगा दी। तो ये है ना। और बाद में फिर वो जनरल बाजवा भी एक दिन कह रहे थे कि हमें अपने घर की सफाई करनी होगी। शाबाश है भाई, घर की सफाई करने वालों। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा था तो उस वक्त तुम्हें बात नहीं समझ में आई, लेकिन बात उस वक्त समझ में आई जब आप मुल्क को आग लगा चुके थे वेस्टर्न इंटरेस्ट के ऊपर। वेस्टर्न इंटरेस्ट, जो आप कह लें मगरब के सहूलतकारी की आपने उनके एजेंडे को कि पाकिस्तान के अंदर सीपैक ना बने। और पाकिस्तान के अंदर सीपैक कोई एक सड़क नहीं है। एक एक, अगर सीपैक जिस तरीके से चल रहा था, एक एक गरीब से गरीब घर के अंदर ना पूरी रोटी होती। इस वक्त तक अगर ये 2017 के अंदर ये फैसला ना आता और ये मुल्क इसी तरीके से चल रहा हो जाता, और अगला जो 18 का टर्म है ये बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 2/3 से ज्यादा था।
اگر یہ آ چکا ہوتا تو اس وقت دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے. یہ جو اس وقت میں یہ جو ہمارے کرونا آیا ہے، یہ کرونا بھی ہمارے پر ایک نعمت بن کے آتا. اس طریقے کے مواقع پاکستان کے اندر میسر ہے، اس طرح کے لوگ، اس طرح کا موسم ہے کہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے کرونا نے اثر ہی نہیں دکھایا جس طریقے سے دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر دکھایا. اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے، چند ایک ممالک ہیں جس میں موسمی اثرات، لوگوں کے جو آپ کہہ لیں کہ جو صبر کا یا باڈی کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ اس طرح کی ہے. تو یہ سب کچھ ہو جانا تھا، اس کو بھی یعنی کہ بھی یہ بھی ایک گاڈ گفٹ بن جاتا جو پوری دنیا کے لیے عذاب تھا، پاکستان کے لیے بھی بنا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ سرگودا کے بعد آج یہ ساہیوال سے خطاب مریم نواز شریف کا، وہ بات جو بند کمروں کے اندر لوگ کہتے ہوئے، کانوں میں سرسراہٹ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ میری ریکارڈنگ نہ ہو جائے، آج تڑا تڑ جناب وہ ہو رہی ہیں. مریم نواز شریف نے کیا کیا، کس طریقے سے وہ رگڑ رہی ہے اور صحیح رگڑ رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مریم نواز شریف یا دیگر لوگ، جیسے کل بلاول بولا، صحیح بولا، اور وہ مریم نواز کو دیکھا نا یہ تو بازی مار گئی ہے تو پھر وہ بولا ہے، ورنہ تو ان کی تو گٹ جوڑ ہے اندر سے. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہوئے کہ زرداری صاحب تو شیر کے شکار پہ نکلے ہوئے، لیکن شیر تو شیر ہوتا ہے نا. آج کیا ہوا ہے اور یہ سرگودا میں کیا ہوا ہے، بالکل ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر یہ جو پاناما کا یہ جو بینچ ہے یہ کٹہرے میں نہیں آئے گا، اس ملک کے اندر کچھ بہتری نہیں ہونے والی. اور یہ جو دیگر ججز ہیں اور یہ جو ابھی بھی آئے ہیں اس حکومت کے اندر، یہ جو پرموٹ ہو کے جو جونسن ان کو بلایا گیا ہے اور چیف جسٹس نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی اور اس حکومت کو یعنی کہ ناکو چنے چبوا دیے. اور شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے، پھر دیکھیں نا وزارت قانون نے کیا خود جونسن اپنے گلے میں جونسن جوتوں کا ہار ڈالا ہے. تو اس لیے مریم نواز شریف کہتی ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. سارا میٹھا میٹھا جونسن پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں کہ تم کھاؤ اور سارے گناہ جونسن پی ایم ایل این کے زمرے میں ڈالو. تو یہ ایسا ہوگا نہیں. قدرت کے قانون جونسن دیکھیں، جھوٹ جونسن ایک دفعہ سچ سامنے آتا ہے نا، سارا جونسن ایک طرف ہو جاتا ہے. بالکل سچ اور جھوٹ کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جو جھوٹ ہے ایک اندھیرا ہوتا ہے، آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے یا بالکل لائٹیں بند ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا چراغ جب جلتا ہے نا، کوئی بولے نہ بولے وہ سچ جو انسان ایک دم پورے اندھیرے کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے، ہر چیز نظر آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے سچ. کون سی بات وہ غلط کہہ رہی ہے، بینچ فکسنگ نہیں ہو رہی. ابھی آپ یہ دیکھیں 9 رکنی بینچ تھا، بندیال صاحب نے کیا کیا، 2 ادھر سے کاٹے 2 ادھر سے کاٹے، پھر وہی جو انسان پاناما بینچ وہ اپنا ہم خیال بینچ بنایا ہوا کہ ہم پھر فیصلہ کریں گے، ہمیں پتا ہے پھر یہ جناب وہ فیصلہ کیا ہونا ہے، ہم نے 3 کی اکثریت رکھی ہوئی ہے. اچھا ان سب کو جو انسان ایک تو لوٹا ہوا مال چھپانے کی فکر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ آتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اچھا میں نے کچھ کوئی ہفتہ 1.5 یا 2 ہفتے پہلے ایک ٹویٹ کی، میں نے ایک جگہ پہ ایسی انفارمیشن لی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جان کو خطرہ ہے اور باقاعدہ فیلڈنگ لگا دی گئی ہے. میں اس کو ری ٹویٹ بھی کروں گا. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب پیدل ہی جنسانہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ جو حکمت ہوتی ہے نا، یہ مطلب عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، لیکن یار دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو آپ تو ترنے والا ہو. اس وقت میں تمام آپ کو دیکھ لیں کہ پورے پاکستان صرف ججز نہیں، بے شمار جو انسان جو طاقتور ہے اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جاتے ہیں، ان کو احتساب کا بھی اتنا ڈر نہیں. یہ ان ججوں کو تو ڈر ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ہر چیز کو اوپن کر دینا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہر چیز کو کمپیوٹرائز کر دیں گے، ہر عدالت کو آن لائن کر دیں گے، پھر اس کے بعد روتے رہو. آپ یہ دیکھیں تاریخ کی واقعات بتائے جاتے ہیں. شیر شاہ سوری کی بہت شارٹ حکومت ہے، 2-2.5 سال 3 سال کی حکومت ہے. اس نے یہ جی ٹی روڈ سے لے کے مطلب ہر جو انسان ترقیاتی کام جو ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ بنایا. اس کی حکومت کو ہٹا دیا گیا. ہٹانے کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں نا، وہ اس کے کیے ہوئے کاموں کو سنبھالتی رہی ہیں. کرنا تو دور کی بات، تو آج تک دیکھ لیں یہ تو
ایک جی ٹی روڈ کے بعد جو موٹر وے، انڈس ہائی وے، جو دیگر ایکسپریس وے بنی ہیں، یہ تو میاں محمد نواز شریف نے بنائی ہیں، ورنہ وہ ایک جی ٹی روڈ پر ہی پورا پاکستان چل رہا تھا۔ تو یہ شیر شاہ سوری سے لے کے، اچھا پھر ایک اور بھی میں بات بتاتا جاؤں، وہ پھر ناانصافی ہو جاتی ہے۔ میرے ہوش میں یعنی کہ 1985 میں جب یہ سفر کیا تھا تو سنگل روڈ تھی جی ٹی روڈ، پنڈی سے لاہور تک کا، ٹھیک ہے، جو میری یاد میں آ جاتا ہے کہ بالکل سنگل روڈ تھی، گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس کرتی تھیں۔ ابھی تو جی ٹی روڈ پورا جو ہے نا ایک موٹر وے بنا ہوا ہے، ڈبل روڈ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا جی ٹی روڈ کو جو دوان بخشا ہے یا جو اس کو وسعت دی ہے، وہ بھی میاں محمد نواز شریف نے دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ کچھ احساس کر رہی ہے، کچھ تو یہ ڈی ایچ اے کے ہوتے نا، یہ پاکستان نہیں بچے گا۔ لیکن چیف آئے اور ایک محاذ کھولے، دوسرا کھولے، تیسرا کھولے، تو اس کو خود بھی جو ہے نا بہت سارے محاذوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں معاملہ، وہ ٹھیک ہے۔ جنرل شعیب کا گرفتار ہونا بھی چلو ایک بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا اپنے دائرے کے اندر آنا ہوگا، ورنہ تو یہ کٹھے ہو گئے تھے عمران خان کے حق میں، پتہ نہیں کون سی وہ بنائی ہوئی تھی فورس، اور لگے ہوئے تھے۔ پھر کچھ کی تنخواہیں وہ اپنا پینشنز روکی، تو پھر ان کو کچھ سمجھ میں آیا، کیونکہ ان کی صرف سمجھ میں جو آتا ہے نا پیسے کی زبان سمجھ میں آتی ہے، ان کو کوئی اور دوسری چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ بہرحال جی، اچھا وقت آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے تیزی سے، انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی، امید رکھتے ہیں۔ پاکستان کو تو یہ ڈیفالٹ کروا بیٹھے تھے، پی ایم ایل این نے قربانی دے کے، اور پھر جو ہے نا اس ملک کی سیاست کو بچایا، اس ملک کو بچایا، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا وہ مریم نواز شریف کا اور میاں محمد نواز شریف کا۔ باقی تو سارے تیار بیٹھے تھے کہ آؤ چوری کھائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کا شوق تھا، اور جو ہے پیپلز پارٹی اس کو یہ شوق تھا کہ ہم جو ہے نا مسلم لیگ نون کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی، تو چلائیں۔ پاکستان کی عوام اب جو ہے نا اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔